احمد شاہ ابدالی اور سینٹرل ایشیا کے تورکوں کے درمیان ایک جنگ ہوا تھا۔ یہ بھی سینٹرل ایشیا کے تورک تھے، جس طرح سلجوکی اور کارا خانی اکارا خانلی تھے۔ یہ جنگ کب ہوا تھا؟ اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ یہ جنگ جیتا کس نے تھا؟ اس جنگ میں پشتونوں اور تورکوں کی تعداد کتنی تھی؟ اور آخر میں پھر جنگ کے بعد صلح کیسے ہوا؟ یہ ویڈیو تاریخی حوالوں پر مبنی ہے اور آگے جا کر کتابوں کے نام کے ساتھ صفحے بھی شیئر کروں گا، لہٰذا اگر آپ کو کچھ معلوم نہیں اور آپ غلط کمنٹ کرتے تو پھر آپ خود ان کتابوں اور باقی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ احمد شاہ ابدالی جس وقت حکمران تھا اس وقت سلطنت عثمانیہ کے بعد درانی سلطنت ہی دوسری بڑی اسلامی سلطنت تھی۔ اپنے عروج پر اس سلطنت کے بارڈر موجودہ دہلی سے لے کر ایران کے طاباس اور وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت بخارا کا حکمران مراد بیگ تھا، جس نے بعد میں امارت بخارا کا بنیاد بھی رکھا تھا۔ گیندر سنگھ اپنے کتاب میں سراج التواریخ جو 18ویں اور 19ویں صدی میں فیض محمد کاتب ہزارہ نے لکھا تھا اور امدت التواریخ کا حوالے دیتے ہوئے کہتے ہیں شمال میں بلخ اور شمال مشرق میں بدخشاں کے لوگ کچھ عرصے سے انتشار پیدا کر رہے تھے اور حد بندی کی واضح لائن کی عدم موجودگی میں بخارا کے لوگوں کے ساتھ کبھی کبھار جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ مراد بیگ 1768 میں درانی سلطنت کے شمالی صوبوں میں داخل ہو گیا۔ افغان مراد بیگ کی پیش قدمی سن کر 1182 ہجری کے شروع میں احمد شاہ ابدالی نے ان حصوں میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنے وزیر شاہ ولی خان کو 6000 گھوڑ سواروں کی فوج کے ساتھ تعینات کیا۔ بخارا کا حکمران ایک فوج کے ساتھ بلخ کے ریفریکٹری لوگوں کی مدد سے نکلا۔ شاہ ولی خان نے احمد شاہ ابدالی کو مراد بیگ کی حرکات سے آگاہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی فوری طور پر قندھار سے ایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ ہوا اور شمال مغربی سمت میں ہرات کی طرف کوچ کیا۔ وہاں سے احمد شاہ ابدالی نے شمال مشرق کی طرف رخ کیا اور دریائے مرغاب کو عبور کرتے ہوئے، جسے رود مارو بھی کہا جاتا ہے، میمنہ، شبرغان، اندخوئی اور بلخ میں اپنا اقتدار دوبارہ قائم کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی خان کو بدخشاں بھیجا اور خود بخارا کی سمت شمال مغرب کی طرف کوچ کیا۔ دوسری طرف مراد بیگ نے احمد شاہ ابدالی سے مقابلے کے لیے خود کو تیار کیا اور اندخوئی کے شمال میں 66 میل کے فاصلے پر امو دریا کے مغربی کنارے پر واقع گاؤں قرشی میں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ تاریخ حسین شاہی جو تقریباً 208-209 سال پہلے امام الدین حسینی نے لکھی تھی۔ امام الدین تداد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شاہ مراد بیگ ازبک فوجوں اور تورک خانوں کے ساتھ بادشاہ یعنی احمد شاہ ابدالی کے سامنے اترا جو تقریباً 50,000 گھوڑ سوار تھے۔ مراد بیگ نے اپنے بھائی کو حکم دیا کہ وہ تقریباً 30,000 گھوڑ سواروں کے ساتھ نیزوں اور تیر اندازوں کے ساتھ چلے۔ احمد شاہ ابدالی کی فوج کی تعداد واضح نہیں ہے۔ اس جنگ میں مراد بیگ کی شکست کے بارے میں امام الدین حسینی کہتے ہیں کہ 6000 تورکوں اور ازبکوں کے سر کاٹے گئے اور مراد بیگ کو شکست ہوئی۔ مراد بیگ کی شکست کے بعد ایک معاہدہ طے ہوا۔ معاہدہ یہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی کو خرقہ شریف حوالہ کیا جائے۔ خرقہ شریف ہمارے رسول اللہ کی چادر تھی، یہ وہ چادر تھی جسے رسول اللہ نے معراج کے سفر میں پہنا تھا۔ خرقہ شریف کچھ عرصے تک اویس قرنی کے پاس تھا اور پھر بخارا میں محفوظ تھا۔ خرقہ شریف کو مراد بیگ نے احمد شاہ ابدالی کے حوالے کیا اور امو دریا کو دونوں ممالک کے درمیان سرحدی لائن کے طور پر طے کر کے ایک کامیاب نتیجے پر پہنچا۔ احمد شاہ ابدالی خرقہ شریف کو قندھار لے آیا۔ خرقہ شریف آج بھی قندھار میں موجود ہے۔ خرقہ شریف کو طالبان کے امیر محمد عمر نے بھی اپنے دور حکومت میں لوگوں کو دکھایا تھا۔